بعد معزز ناظرین کرام، آج دوستوں کی فرمائش پر آپ حضرات کے سامنے بہت اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں، ضرور سماعت فرمائیں۔ وہ یہ کہ بعض دوستوں کی طرف سے سوال یہ تھا کہ آپس میں دو شخصوں کے درمیان رشتے کی اگر بات چل رہی ہے اور میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں وہاں اپنے رشتے کو بھیجوں، تو اس کے جو ہے شرعی حدود وہ کیا ہیں۔ تو اس صورت میں وہ چند کنڈیشن ہیں، وہ یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 وہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان جب بات چل رہی ہے تو اس کے بعد وہ بات پکی ہو چکی ہوگی، اور بات جب ان دونوں کے درمیان پکی ہو چکی ہے، منگنی ہو چکا ہے، تو پھر اس تیسرے شخص کا وہاں رشتہ بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے رشتے پر تم اپنے رشتے کو جو بھیجو۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ جب فریقین میں یہ باتیں چل رہی ہیں، شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو سیاق و سباق سے اور کسی قرینے سے اگر اس بات کا اندازہ لگتا ہو کہ جہاں ایک شخص نے دوسرے کے یہاں رشتہ جو بھیجا ہے تو اس کا اس طرف میلان ہو رہا ہے، سیاق و سباق سے ایسا لگ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے، اور بات ابھی پکی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں پھر مکروہ ہے۔ تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو جو ہے بات پکی نہیں ہوئی ہوگی، ان دونوں کے درمیان میں رد کر دیے ہوں گے دوسرے شخص نے، یا تو یہ لگ رہا ہوگا کہ بھائی وہ لوگ ٹال مٹول کر رہے ہیں اور کرنا نہیں چاہتے ہیں، بس اس کی طرف سے ہی جو ہے فورس ہے صرف، تو پھر اس کنڈیشن میں تیسرے کے لیے رشتہ بھیجنا یہ جائز ہے۔ اچھا، یہاں ایک دو مسئلے کی اور جو وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ پہلے صورت میں جب بات پکی ہو چکی ہو، ان دونوں کے درمیان منگنی ہو چکا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں اب ان دونوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رشتے کو توڑ دے، الا یہ کہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے اگر یہ معاملہ اگر درپیش آتا ہے تو الگ بات ہے۔ لیکن بس جو ہی من میں آیا کسی کے بہکانے پر آ کر اور ورگلانے پر جو ہے رشتے کو توڑ دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقین کی جو ہے وہ 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب امانتیں سونپی جاتی ہیں تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ لہذا یہ مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے کہ منگنی یہ ایک صورت میں یہ وعدہ نکاح ہے اور وعدہ کر کے آپ وعدہ خلافی کریں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اچھا، اس لائن سے ہمارے سماج میں ایک اور بہت بڑی خرابیاں جو چل پڑی ہیں، اس کی بھی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں میں، کہ جب آپس میں دو شخصوں کے درمیان شادی کی بات چل رہی ہے، بات پکی ہو چکی ہے، تو کوئی تیسرا شخص جو ہے دشمن بن کے جو ہے میدان میں کود پڑتا ہے، اور کبھی تو لڑکے والے کو جو ہے طرح طرح سے لڑکی کے بارے میں 10 رنگ کی غلط باتیں اور خواہ مخواہ کے کیڑے تلاش کر کے جو اس بیچاری کے اندر نہ بھی ہوں، لڑکے والے کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں کہ بھائی وہ رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے کا جو ہے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں، لہذا یاد رکھیے یہ سب بہت غلط چیزیں ہیں، اور کل آخرت میں جو ہے آپ کو اس بات کا جو ہے جواب دینا ہے۔ آپ جو ہے مختلف گناہ کو جو آپ اٹھا رہے ہیں، اگر وہ ساری خرابیاں اور برائیاں اس شخص میں نہیں ہیں تو تہمت جیسے عظیم گناہ کو آپ جو اٹھا رہے ہیں۔ لہذا جس شخص کے بھی اندر یہ خرابیاں ہوں تو اس بات سے جو ہے اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ایک بات اور میں بیچ میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ اس دور کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ لڑکے والے کی طرف سے یہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بالکل اس وقت میں رابعہ بصریہ جیسی ان کو جو نیک صالحہ متقیہ جو ہے مل جائے۔ یاد رکھیں ہم اور آپ جس زمانے میں چل رہے ہیں، اگر اس زمانے میں اگر آپ کو کوئی ایسی اگر مل جائے کہ بھائی وہ نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے اور پردے کا اہتمام کر لیتی ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے ملتی نہیں، جلتی نہیں، کہیں جاتی نہیں، تو سمجھیے کہ بڑی نیک متقی اور پرہیزگار ہیں۔ باقی کچھ کمیاں اور خامیاں ہیں، آپ نیک اور متقی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو زندگی میں لانے کے بعد آپ جو ہے ان کو باقی نیک متقی اور صالحہ اور پارسا آپ بنا دیں۔
انہیں دو چند باتوں کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اگر سوال ہو اس لائن سے اگر متعلق اس سے جڑی ہوئی کوئی باتیں اور تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ جو ہے مکمل بات کی اور وضاحت جو ہے میں کروں.